سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ سب سے پہلے آنریبل گورنر آف سندھ محترم عمران اسماعیل صاحب، میرے برادر مکرم محترم حلیم عادل شیخ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے صوبائی سطح پر یہاں پر اس عظیم الشان سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاست مدینہ کے عنوان سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ آپ اور آپ کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ کثیر تعداد میں علماء، مشائخ، بزرگان دین، ذاکرین اور تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے احباب یہاں پر موجود ہیں۔ حضور سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سب سے بڑھ کر جو آپ سے تقاضا کرتی ہیں، چاہے وہ ائمہ ہو، علماء ہو، مشائخ عظام ہو یا ہر وہ شخص جو دین کا نمائندہ کہلاتا ہے، حضور کی سیرت اس سے جو مطالبہ کرتی ہے، اسے حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں میں کچھ یوں بیان فرمایا کہ در جہاں عکس جمال اوشوی، یعنی آپ سے حضور کی سیرت جو مطالبہ کرتی ہے کہ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جمال کا عکس اس دنیا میں بن کر رہنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو۔ اس حدیث کا اول مخاطب جو ہے وہ حکمراں طبقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منصب بخشا ہے، آپ اپنے اس منصب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسی عظیم نعمت سے ہمیں ہمکنار فرمایا ہے۔ آئین پاکستان میں اسلامی شقیں موجود ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ ان آئین اور ان اسلامی شقوں پر عمل پیرا ہوں۔ آئین اپنی ساخت اور فریم ورک کے لحاظ سے اگر اس پر من و عن اسلام کے مطابق عمل کر لیا جائے، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ قوانین جو اسلامی پاکستان کے آئین میں جو شقوق موجود ہیں، جو شقیں موجود ہیں، اس کو کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھال لیا جائے، اور یہ کام حکمراں طبقے سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اور میں اس وقت گورنر صاحب کے توسل سے، ان کے توسط سے اور اس محفل کے توسط سے حکومت وقت سے اس مضبوط موقف کا اعادہ چاہتا ہوں کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، اور دنیا میں اس کو متاثرین کے طور پر پیش کرنے کی جتنی بھی جھوٹی سازشیں ہیں وہ من گھڑت ہیں، اور اس طرح کی تمام کوششوں کو تمام بین الاقوامی اور داخلی فورم پر مسترد کیا جانا چاہیے۔ میں اپنی جانب سے گورنر صاحب عمرے پر تشریف لے کر جا رہے ہیں، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ مدینے جا رہے ہیں
مدینے جا کر ہمارے لیے یہ تحفہ لائیں کہ ہمارے لیے بھی عمرے کے ویزے جو ہے وہ کھل جائیں اب، اور پاکستانی ایک عرصے سے جو ہے وہ عمرے پر نہیں گئے۔ اس کے ساتھ میرا قابل احترام علامہ نور الحق قادری صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ ہمارے شروع سے بڑے رہے ہیں، میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ کچھ بڑوں کو لے کر آپ اپنا کردار ادا کریں، اور تحریک لبیک کے ساتھ جو ایک معاملہ ہے اس کو نتیجہ خیز انداز میں اور مثبت انداز میں جو ہے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو، اور یہ معاملہ جو ہے اپنے منطقی انجام تک اور بہتر طریقے سے جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہم سب کا، پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔